بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل عنایاز کاؤنسلنگ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں؟ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں؟ آپ کے رسپانس مجھے مل رہا ہے، بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے الحمدللہ. جو میں چیزیں بتا رہی ہوں بہت سے لوگوں نے مجھ سے اس کا پوچھا ہے اور وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو تھینک یو سو مچ. آج ہم جو اپنا کل ہم نے شروع کیا تھا کاؤنسلنگ کی ٹائپس ہم کر رہے تھے. سو ٹوڈے وی ول ڈسکس تھرڈ ٹائپ آف کاؤنسلنگ. تھرڈ ٹائپ آف کاؤنسلنگ کون سی ہے؟ وہ ہے ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ. ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ تو ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ اٹ اسسٹ پیپل ہو آر ایکسپیرینسنگ سم انجریز، سم مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز اور سم ڈسیبلٹی. جب یہ وہ ان لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن، آپ کو تھوڑا سا ورڈ سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ریہیبلیٹیشن کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کو کس طریقے سے سمجھیں گے کہ ہم کاؤنسلنگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں. ٹھیک ہے، تو ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ پرسنس، وہ پیشنٹس جن کو کسی بھی قسم کی کوئی انجری ہو گئی ہو، جن کا کوئی سرجری ہوئی ہو یا کوئی ان کے اندر کوئی ڈسیبلٹی آ گئی ہو جس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہو، تو ان کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کو ریکور کرنے کے لیے وی ول ریکمینڈ ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ. تو ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ کے ان کو کاؤنسلنگ کے آگے سے ہم اسٹیپس ٹو اسٹیپ اسٹیجز کے حساب سے چلیں گے. تو اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہم ان کی اسٹیجز کو پڑھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے. اور یہ اسٹیجز اور یہ جو تھیراپیز ہیں، یہ ایسی تھیراپیز ہیں جو میں آپ سے روز ڈیلی ڈسکس کر رہی ہوں. یہ ایسی تھیراپیز ہیں جو آپ گھر میں اگر آپ میرا لیکچر سنیں اور میری کچھ چیزوں کو غور کریں تو آپ اگر آپ کے آس پاس یا آپ کی فیملی میں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے تو آپ ایزیلی اس کو ان چیزوں کی طرف لا سکتے ہیں. آپ خود ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. کاؤنسلنگ کر کے آپ نے بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ایک پرابلم سے ایک پیشنٹ کو نکال کے آپ نے لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ اس کی جو اسٹیج ہے، فرسٹ اسٹیج جو اس کی ہوتی ہے وہ ریسٹ اینڈ ریکوری اسٹیج ہوتی ہے. جب کوئی بھی آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا سویئر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ چوٹیں آتی ہیں، آپ کی فزیکل باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کی انجریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا اسٹیج تو یہ ہے کہ ریکور یور انجری اینڈ یور اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، کہ آپ نے خود کو مینٹلی یہ اس چیز پہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انجری کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ریسٹ اور پروٹیکٹ یور انجری فرام فردر انجریز. اگر سپوز آپ کا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں خدا نخواستہ آپ کا کوئی جو ہمارے باڈی پارٹ ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اس میں کوئی آپ کی ٹانگ، کوئی بازو، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اب آپ کے پاس نہیں رہی، تو اور یا کوئی ایسی سرجری ہوئی ہے آپ کی جس میں آپ کو ٹائم چاہیے 3 to 4 months، 4 to 6 months آپ کو چاہیے ریکور کرنے کے لیے، اور آپ کی وہ انجری آپ جسٹ وہ فزیکل انجری نہیں ہوگی، اس میں پھر آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی باڈی پہلے کی طرح سے نہ تو موو کر پاتی ہے، نہ ہی آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کی جو آپ آلریڈی کر رہے تھے اس ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پیشنٹ کے اندر بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنی اس چوٹ کو، اس جو آپ کی جو بھی کسی قسم کی بھی انجری ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ نے اس کو فردر کسی بھی قسم کی چوٹ لگنے سے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور انجری، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور پین آف یور باڈی پارٹ، آف دیٹ باڈی پارٹ دیٹ افیکٹڈ، تاکہ اس کو آپ باقی اس کی آگے اس کو کسی بھی قسم کی انجری سے آپ نے اس کو بچا کے رکھنا ہے کہ اس میں فردر کوئی ایسا قسم کی کمپلیکیشن نہ آئے. کیونکہ جب ہم اس طرح کے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایز سون ایز پاسیبل اپنی ڈیلی روٹین کی طرف واپس آ جائیں. اور اس ڈیلی روٹین میں واپس آنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کام ہم نے
ہمارے جو ڈاکٹرز کے اکارڈنگ 4 سے 6 ہفتے میں ہونا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ایز سون ایز پاسبل ہم اس کو اسٹارٹ کر دیں اور ہم اپنی پہلی والی روٹین میں آ جائیں. ٹھیک ہے. جبکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہارمفل بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، آپ کو مزید پرولونگ ہو سکتی ہے آپ کی یہ انجری. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی اس جو آپ کو پہلے سب سے پہلا اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا، آپ کی کوئی بھی انجری ہوگی وہ اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے یا پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انفلیمیشن اور پین کو آپ نے سب سے پہلے ریکور کرنا ہے. اب وہ جب تک وہ ریکور نہیں ہوگی آپ اپنا نارمل روٹین کی طرف نہیں آ سکتے. سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کو اپنے لیے سوچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ون آ جاتا ہے کہ ریکور یور موشن، کہ کس طرح سے آپ نے اپنی جو آپ کی ڈیلی روٹین کی جو حرکات تھیں اس کو کس طریقے سے آپ نے ریکور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز شیئر کرتے ہیں. وہ ایکسرسائزز جو گریجولی آپ کو سلو ٹو آگے اس کی طرف لے کر جاتی ہیں. گریجولی یعنی پہلے تھوڑی سی ہارڈ بالکل لائٹ ایکسرسائزز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو گریجولی بڑھاتے بڑھاتے آپ اس کو جب آپ ریکوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم بہتری کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اس انجری ہو یا کوئی بھی سرجری ہوئی ہو یا آپ کی کوئی انجری ہوئی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی موو نہیں کر پا رہی ہے، آپ کے جس طریقے سے ڈیلی روٹین میں آپ سپوز آفس جاتے تھے، آپ اپنے سارے کام خود کرتے تھے، بیڈ جو لوگ بالکل بیڈ پہ ہو جاتے ہیں نا تو ان کو فزیکل ان کی انجری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ان کے اندر جو مینٹل ڈسیبلٹیز ہیں، مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ان کی ورسٹ ہونے کی ایک جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی موشن اس طرح وہ اپنی پہلے والی حرکات میں نہیں آ سکتا نا، وہ خود سے چل کے واش روم نہیں جا سکتا، خود سے سائڈ نہیں چینج کر سکتا، خود سے اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا، یا اپنی ڈیلی یہ روٹین کے سمپلیسٹ کام جو ہم خود کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ نہیں کر پاتا، تو اس وقت اس کو بہت زیادہ اس کے مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ میں کیا ہو گیا میرے ساتھ، پتہ نہیں میں صحیح ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا، پتہ نہیں میں یہ ساری زندگی اس طرح کی دوسروں کا محتاج رہوں گا. جب وہ ڈپینڈنٹ ہونے لگ جاتے ہیں نا دوسرے لوگوں پہ، فیملی چاہے وہ فیملی ہی ہوتی ہے، ہماری اپنی فیملی ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن جب ان پہ ڈپینڈ ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں ایک فیلنگ دیتی ہے کہ ہم ڈسیبل ہو گئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، پتہ نہیں ہم اپنی ساری لائف میں اسی طرح سے رہیں گے، پتہ نہیں ہم اس چیز کو کور کر پائیں گے کہ نہیں. اس صورت میں نا، اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سویئر ٹائپ کا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی یہ سوچ سوچ کے، جو میڈیسنس لینا چھوڑ دیتے ہیں، جن کو بھوک لگنا ختم ہو جاتی ہے. بعض دفعہ تو پیشنٹ اتنے زیادہ اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت اگریسو اور شاؤٹڈ اور ایسے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کو اس وقت وہ ایسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ان کی اتنی خراب ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کیا کریں، کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. تو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو بیسک آپ کا پرپس ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو ان سب چیزوں سے، ڈپریشن، انگزائٹی، فوبیاز، ان سب چیزوں سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے، اور آپ نے اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی ایکسرسائزز اس کو سجیسٹ کرنی ہے تاکہ وہ ان کو فالو کرے، اور پھر اس کو ان چیزوں کی طرف آپ جانے ہی نہ دیں. سپوز اگر بیڈ پہ ایک ٹوٹلی پیشنٹ آ گئے تو ہم ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بکس دے سکتے ہیں، جو وہ اگر تو وہ بکس شوق سے پڑھتے ہیں تو آپ ان کو بکس دے سکتے ہیں کہ وہ بیڈ پہ لیٹ کے اپنی بکس پڑھیں اور اپنا جو مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے. بیسیکلی ہم نے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے پازیٹیوٹی کی طرف. ٹھیک ہے. تو ریہیبلیٹیشن میں ہمارا بیسک پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے پازیٹیوٹی کی طرف پیشنٹ کو لے کر آنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ قرآن پاک ہے، سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، بیڈ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انسان زیادہ قریب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو باقی ایکٹیویٹیز تو اس نے کرنی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ ایک موقع بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اپنے قریب کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ باقی ایکٹیویٹیز تو آپ پھر اس ٹائم کر نہیں رہے ہوتے. تو آپ اگر ان چیزوں میں کریں گے تو آپ کو ایک تو دماغ کے ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو ایسے پیشنٹ کو کچھ
چھوٹی موٹی ایکسرسائزز بتا سکتے ہیں. جیسے ہی وہ 1-2 ویک بعد تھوڑا سا وہ ریکور ہونے شروع ہوں تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائزز کو جوائن کرنا ہے, کس طریقے سے ان ایکسرسائزز پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور ان کو کس طریقے سے ایکسرسائزز کو لے کر نا آپ آگے اپنا ایکسرسائزز کے تھرو آپ اپنی باڈی کو ریکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب ان ایکسرسائزز میں تھوڑا سا انڈلج ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو تھوڑا بزی کرتے ہیں, ان کو تھوڑا سا واک کرا لیں, تھوڑا سا ان کو باہر لے جائیں, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ کر لیں, ان کو مینٹلی ان کی اٹینشن اس چیز سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ یہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. اور اگر بہت ہی کوئی سویئر قسم کی کنڈیشن ہو جاتی ہے, سپوز کہ وہ نہیں ولنگ ہو رہے ہوتے کسی بھی چیز کے لیے, تو آپ پھر ان کو میڈیکیشن کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. لیکن میڈیکیشن بغیر سائیکو تھراپسٹ کے سجیشن کے آپ نہیں لے سکتے. سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ جب تک آپ کو سجیسٹ نہ کریں آپ اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی ایگزائٹی نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ہے یہ ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ نے ان کو لینا ہوتا ہے, اس لیے آپ خود سے ان کو چوز نہیں کر سکتے. اور بہت ہم جو سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایک پیک پوائنٹ پہ جا کے آپ کو میڈیکیشن سٹارٹ کرواتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھرو ڈفرینٹ تھراپیز ہم آپ کی ریکوری کر سکیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کی بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ میں یہ چیزیں دو تو ہم نے پڑھ لیں کہ یہ اسٹیج ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ اسٹیج آتی ہے. پھر اب ریکور یور اسٹرینتھ, کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو کس طرح سے ریکور کرنا ہے. جب آپ کو کوئی اس طرح کا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ کو ریکور کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرینتھ آپ کی کم ہو گئی ہوئی ہوتی ہے. اوبویسلی آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی سرجری ہوئی ہے, یا جس طرح کی بھی آپ کے ساتھ ڈسیبلٹی ہو گئی ہے, اس وقت آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے, فزیکل کنڈیشن ہے, وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہوتی. آپ کی ڈفرینٹ ویکنیسز آپ کے اندر آ جاتی ہیں, جن میں مسکولر ویکنیس سب سے زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس جو مسکولر آپ اگر سپوز آن بیڈ ہو گئے ہیں کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے, تو آپ اسٹریٹ لیٹے رہیں گے یا اپنے مسلس کو موو نہیں کر سکتے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلس میں اسٹفنس آ جاتی ہے. ویکنیس تو ہوتی ہے انٹرنلی, جو چیزیں آپ کے اندر کسی بھی وجہ سے آ گئی ہیں وہ ویکنیسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ٹیک ریسٹ, یو ہیو ٹو ٹیک پراپر میڈیسنس, یو ہیو ٹو ٹیک گڈ فوڈ. ٹھیک ہے, ہیلدی اینڈ گڈ فوڈ, ٹیک سم ایکسرسائزز. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو ریکور کرنے کے لیے آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ریکور کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو پیشنٹ جب اس ٹراما میں ہوتے ہیں ایکچولی, تو وہ اس ٹراما سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, اور اس ٹراما کی وجہ سے وہ نہ تو میڈیکیشن لینا پسند کرتے ہیں, نہ وہ ڈائٹ لیتے ہیں. وہ کیونکہ باڈی کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ایسی ڈائٹ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے. پھر اس کے علاوہ ایکسرسائزز کرنے کو ولنگ نہیں ہوتے. تو ہم نے بیسیکلی ریہیبلیٹیشن تھیراپی میں ان کے اندر ایک ولنگنیس لانی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سلولی, بالکل گریجولی آپ لائٹ سے سٹارٹ کریں اور اس کو ڈے بائی ڈے تھوڑا تھوڑا انکریز کریں, تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو بھی فزیکل کنڈیشن ہے وہ پہلی جیسی ہو جائے گی. ساتھ ساتھ آپ نے ان کو مینٹل ہیلتھ ان کی امپروو کرنی ہے, اس کو کسی بھی قسم کے ٹراما, ڈپریشن, انگزائٹی, فوبیاز, گریف, اس میں جانے سے بھی آپ نے ان کو بچانا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے ان سب چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ اس کے بعد ریکور یور فنکشنز. ریکور یور فنکشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس ایکسیڈنٹ سے پہلے جو آپ کے اندر آپ کی باڈی موومنٹ کر رہی تھی, ابھی وہ اس طریقے سے نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب جب کہ کچھ ٹائم گزر گیا 4 to 6 منتھ کے بعد آپ نے اب ریکور کرنا ہے اپنے فنکشننگ کو. اس کے لیے آپ فرسٹ ڈے 2 to 4 اسٹیپ لیں, سیکنڈ ڈے تھوڑا سا زیادہ چل لیں, تھرڈ ڈے کوئی مطلب اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو فرسٹ ڈے آپ خود اٹھنے کی کوشش کریں اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور پھر لیٹ جائیں. اگر آپ اس کے بعد سیکنڈ ڈے آپ تھوڑا سا کھڑا ہونے کی کوشش کریں, لیکن ود ہیلپ آف یور گارڈین اور ود سم ون جو آپ کو ٹیک کیئر کر رہا ہوگا نا,
اس کی ہیلپ سے، کیونکہ ایک سے ایک دم اگر آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، یا سپوز آپ کو ایسی انجری ہوئی ہوئی ہے جس میں آپ بالکل بیڈ پہ ہیں اور آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہوئی ہے، اور آپ خود سے یہ اسٹیپ لینے کی کوشش کریں اور آپ دوبارہ سے گر جائیں، تو آپ کی یہ وہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ سے چوٹ لگے گی اور آپ کی جو بیماری ہے وہ پرولونگ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی ریہیبلیٹیشن جو یہ اسٹیجز ہیں اور جو جتنا سارا میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو میں، اس کا مقصد یہی ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایک پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں یا فرینڈس میں اگر آپ اس طرح کی کوئی پیشنٹ ہیں جو ریکور نہیں کر پا رہے، اور اولڈ ایج میں بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے، اور ہم پیرنٹس اور یہ بزرگ جو جن کے اولڈ ایج ہو جاتی ہے، وہ مینٹلی کہتے ہیں نا کہ دوبارہ سے بچے بن جاتے ہیں، وہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اسٹبن ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی کسی بات کو ماننا اور سننا پسند نہیں کرتے، تیار ہی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے کور کرنا ہے، اس طریقے سے ان کی تھیراپی کرنی ہے، ان کو مینٹلی ان کو سمجھنا ہے، ان کی سمٹمز کو ان کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز ان کو پرابلم کر رہی ہے، اس کو ان کی ولنگنیس کے ساتھ آپ نے ان کو کور کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اور ان کا ٹرسٹ لیول، جو میں آپ کو روز کہتی ہوں، ٹرسٹ لیول ڈیولپ کرنا ہے۔ پھر ان کی ولنگنیس بہت ضروری ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں اور آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور وہ آپ کی بات ماننے کو تیار بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں جی، آج کی ویڈیو میں اس میں ریہیبلیٹیشن تھیراپی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ویڈیوز بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر اپلوڈ ہونے میں بھی ایشو ہو جاتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی، جو ہمارے اس کے پاس نیکسٹ ہمارے جو اس کی سٹیج ہے، جو ٹائپ ہے کاؤنسلنگ کی، ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، آپ کو یہ ساری سٹیجز، ساری ٹائپس مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔